إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم ایک بہت ہی اہم کتاب کی شرح کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ جیسے کہ اعلان کیا گیا ہے، آج کا یہ درس فضیلت الدکتور عبدالسلام بن سالم السحیمی حفظہ اللہ کی کتاب کیف تکون سلفیا، اس کتاب کی شرح کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ یہ در حقیقت استاد محترم فضیلت الاستاد الدکتور عبدالسلام السحیمی حفظہ اللہ کا ایک محاضرہ ہے، ایک لیکچر ہے جسے کتابی شکل دی گئی ہے، بلکہ شیخ سے یہی سوال کیا گیا تھا جس کے جواب میں یہ رسالہ منظر عام پر آیا۔ ایک بہن ام عبادہ اللیبیہ نے اسے تفریق کر کے کتاب کی شکل میں چھاپا ہے، اللہ اس بہن کو جزائے خیر دے۔ اسی رسالے کی تلخیص 5 صفحے میں آپ کے سامنے یہاں موجود ہے، جسے میں نے کوشش کی کہ 5 صفحے کے اندر آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر موجود ہو، تاکہ بعد میں بھی آپ بوقت ضرورت اس خلاصے سے استفادہ کر سکیں۔ کتاب کے عنوان سے واضح ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے، کیف تکون سلفیا، آپ سلفی کیسے بنیں گے۔ اس سے پہلے یہ سوال آتا ہے کہ کیا سلفی بننا ضروری ہے؟ مسلمان صرف ہونا کافی نہیں ہے۔ ابھی نماز کے اندر اتفاق سے وہ آیت بھی تلاوت کی گئی، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ہمارا نام صرف مسلمان رکھا ہے تو الگ سے یہ لقب اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے نام پر ہم اکتفا کریں؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ رب العالمین نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو اپنا نام مسلمان رکھے، کیا ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو سلفی کہیں؟ اور پھر اس کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیسے سلفی بنیں گے۔ حقیقت میں اگر اسلام کی تاریخ سے کوئی واقف ہے تو اس کے لیے یہ سوال کوئی مشکل سوال نہیں ہے، نہایت آسان ہے۔ قرآن کریم جن پر نازل ہوا، جن کے سامنے نازل ہوا، انہوں نے اس آیت کا معنی بالکل وہ نہیں سمجھا جو سمجھانے کی بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نام صرف مسلمان ہونا چاہیے، بلکہ آیت میں بھی یہ نہیں ہے۔ آیت میں کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہارا نام صرف مسلمان ہونا چاہیے، ایسا ہے اس آیت میں؟
اللہ رب العالمین نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یہ کہا صرف مسلمان رکھا ہے، یہ تو نہیں کہا نا کہ صرف مسلمان رکھا، یہ نہیں کہا۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت کے مسلمانوں کو مہاجرین اور انصار کہا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم ابتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سورۃ الحشر کے اندر اللہ رب العالمین نے خود مسلمان کے علاوہ دوسرا نام انہیں عطا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاشر الانصار خود یہ خطاب کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس آیت میں اولاً تو یہ کہا ہی نہیں گیا ہے کہ تمہارا نام صرف مسلمان ہونا چاہیے، اور نہ پوری امت میں سے کسی نے یہ سمجھا ہے کہ ہمارا نام صرف مسلمان ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں ہونی چاہیے، اور نہ کوئی شخص اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ ہر ایک کا الگ الگ نام ہے، اور نہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا نام کیا، مسلمان، والد کا مسلمان، دادا کا مسلمان۔ اب پھر الٹا آپ اس سے پوچھے آپ کا نام کیا، وہ بھی کہے میں بھی مسلمان ابن مسلمان ابن مسلمان، مسلم ابن مسلم ابن مسلم۔ ہر کوئی اپنا تعارف کرائے، چلے گا؟ عقل مندوں کی دنیا میں نہیں چلے گا۔ تو یہ نہ کوئی اس کا مفہوم سمجھتا ہے، اور نہ یہ کہیں دور دور سے مراد بھی ہے۔ مہاجرین اور انصار یہ لقب شرعی لقب ہے۔ خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے مؤمنین بھی کہا ہے مسلمین کے ساتھ۔ تو اس آیت کا کہیں یہ مفہوم نہیں ہے کہ تمہاری پہچان صرف مسلمان کی ہونی چاہیے۔ جب اس امت کے اندر اختلافات رونما ہوئے، صحابہ اکرام کا دور چل رہا تھا وہ، اور اسی زمانے میں ہمارے اسلاف نے، صحابہ اکرام اور تابعین نے مسلمانوں کے درمیان تفریق شروع کر دی تھی کہ یہ اصلی مسلمان ہے، یہ ڈپلیکیٹ مسلمان ہے۔ چنانچہ اہل سنت اور اہل بدعت کی تفریق صحابہ اکرام کے زمانے میں شروع ہو چکی ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول آپ نے پڑھا ہے، لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم۔ فلما وقعت الفتنة سے مراد کیا ہے؟ کون سا فتنہ؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بالاجماع۔ تمام سلف صالحین کا اس پر اجماع ہے کہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے یہاں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا فتنہ ذکر کیا ہے۔ اس موقع پر جب بے شمار صحابہ اس دنیا میں زندہ تھے، کبار تابعین زندہ تھے، اہل سنت اور اہل بدعت کی تفریق شروع ہو چکی تھی۔ باضابطہ بدعت کی بنا پر بعض لوگوں کے خلاف ایکشن لیا گیا، ان کو زندہ جلایا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو لوگ اس طرح جلائے گئے، کیا وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے تھے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے تھے؟ بلکہ اصل مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک جماعت کے ساتھ جنگ کی گئی جو جنگ نہروان کے نام سے مشہور ہے۔ کس جماعت کے ساتھ جنگ کی گئی تھی؟ یہ خوارج کے ساتھ، جو اپنے آپ کو خالص مسلمان کہتے تھے اور صحابہ اکرام کو ہی کافر کہتے تھے، تابعین کو ہی کافر کہتے تھے۔ تو یہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان خالص کہتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے تھے، نماز روزہ ادا کرنے والے تھے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے ساتھ جنگ تک کی۔ یہ ڈپلیکیٹ مسلمان ہے، اوریجنل مسلمان نہیں ہے،
یہ اصل اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے، غلط اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو اگر سب کی پہچان صرف مسلم کی ہو تو پتہ چل پائے گا کہ یہ شخص اسی اسلام کی ترجمانی کرتا ہے، اسی اسلام کو فالو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے جو اسلام اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا، جو اسلام اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا، جو صحابہ اکرام نے تابعین کو سکھایا۔ کیا اسی اسلام کو یہ فالو کرتا ہے یا اس اسلام کو فالو کرتا ہے جو صحابہ اکرام کو کافر سمجھتے ہیں؟ اس اسلام کو فالو کرتا ہے جو تقدیر کا انکار کرے، اس اسلام کو فالو کرتا ہے جو قرآن کریم کو مخلوق کہے، اس اسلام کو فالو کرتا ہے جو قرآن کریم کو محرف کہے۔ ہر کوئی اگر اپنی پہچان کہے کہ میں مسلمان ہوں تو پتہ چل پائے گا کہ کون سا یہ مسلمان ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف نے، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین نے ضروری محسوس کیا کہ ہماری ایک ایسی پہچان ہونی چاہیے جو ڈپلیکیٹ مسلمانوں سے ہمیں ممتاز کرے، جو اصل اسلام کی ترجمانی نہیں کرتے، نمائندگی نہیں کرتے، ان سے ہماری تمیز ہو سکے کہ ہم اس اسلام کو فالو کرنے والے نہیں ہیں جو صحابہ اکرام کو گالی دیتے ہیں، جو صحابہ اکرام کو کافر سمجھتے ہیں، جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے کلام کا اور اس کی دوسری صفات کا انکار کرتے ہیں، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے مسلمان کے علاوہ کوئی ایسا امتیازی لقب اختیار کرنا جس سے اہل بدعت سے تمیز ہو سکے، یہ عین صحابہ اور تابعین کا طریقہ اور منہج ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ لہذا جب پتہ چلا کہ ہمارا لقب ایک ایسا ہونا چاہیے جو اہل بدعت سے ہمیں تمیز کرے، تو سلفی لقب اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ لقب ہمارے اسلاف نے خود اختیار کیا ہے۔ چنانچہ جو کتابیں ہمارے اسلاف نے تصنیف کی ہیں، ان کتابوں کے اندر آپ کو یہ لقب مل جائے گا۔ بعض اہل سنت کا لقب استعمال کرتے ہیں، بعض اہل الحدیث کا لقب استعمال کرتے ہیں، بعض اہل الاثر کا لقب استعمال کرتے ہیں، بعض سلفی لقب استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ القاب ہمارے اسلاف کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ امام اسماعیلی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اعتقاد ائمۃ الحدیث، 371 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ کتاب کا عنوان ہی انہوں نے کیا رکھا؟ اعتقاد ائمۃ الحدیث۔ پتہ چلا کہ اس زمانے میں یہ لقب بالکل عام ہو چکا تھا، ائمۃ الحدیث یا اہل الحدیث کا لقب۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، یہ مشہور حدیث رسول کی تفسیر کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان لم یکونوا من اہل الحدیث فلا ادری من ہوں، اگر اس حدیث کے مصداق اہل حدیث نہیں تو مجھے پتہ نہیں پھر کون ہے۔ تو یہ اہل حدیث کا لقب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں بالکل ایک واضح لقب تھا، ہر کوئی سمجھتا تھا کہ اس لقب کا مصداق کون ہے، کس کے اوپر اس لقب کا اطلاق کیا جا رہا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اس طرح کے القاب اختیار کرنا درست نہیں، اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، یہ حقیقت میں بدعت کو چھپانے کا چور دروازہ ہے۔
بہت سارے لوگ بدعت کی اتباع کرتے ہیں، اسی کے اندر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری بدعت پر پردہ بھی پڑا رہے۔ تو ان کو پسند نہیں کہ اہل سنت اور اہل بدعت کی تفریق ہو، ہر کوئی اپنا لقب بس مسلمان رکھے، یہ پہچان ہی نہ ہو کہ ہمارا کیا منہج ہے، ان کا کیا منہج ہے۔ تو آپ یہی پائیں گے حقیقی دنیا میں کہ جو اس طرح کے القاب کو استعمال کرنا معیوب سمجھتے ہیں اور اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہماری پہچان صرف مسلمان کی ہونی چاہیے، ایسا بندہ بے شمار بدعتوں کا اسیر ہے، بہت ساری بدعتوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اہل بدعت کے ساتھ ان کو بڑا لگاؤ ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی بدعتوں پر پردہ بھی پڑا رہے، کوئی شخص اس کے ساتھ امتیازی برتاؤ نہ کرے، اس کا شمار اہل سنت میں بھی ہو۔ تو ایسے لوگوں کو اس طرح کا لقب پسند نہیں، ورنہ حقیقت میں اگر کوئی شخص سلف صالحین کے منہج کی اتباع کرنے والا ہے اور بدعت و اہل بدعت سے نفرت کرنے والا ہے تو اسے کوئی اشکال نہیں ہوگا اس طرح کے القاب سے، جیسے کہ ہمارے اسلاف کو کبھی کوئی اشکال نہیں رہا تھا۔ اب جب یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ لقب استعمال کرنا عین مطلوب ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے حقیقی سلفی بنیں، کیونکہ ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں واضح طور پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ اسلام کے نام سے بے شمار ایسی بدعتیں ہمارے درمیان رائج ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، بے شمار ایسے لوگ انہی بدعتوں کو فالو کرتے ہیں، انہی بدعتوں کے اندر اپنی زندگی پوری گزار دیتے ہیں جن کا اصل اسلام سے کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر روافض کا جو دین ہے، جس دین کو وہ فالو کرتے ہیں، کیا اصل اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہو سکتا؟ جس دین میں صحابہ اکرام کو گالی دینا اہم دین کا حصہ ہو، جھوٹ بولنا دین کے 10 میں سے 9واں حصہ ہو، 9 اعشار الدین تقیہ ہو، متعہ حلال ہو بلکہ ایک معظم عبادت ہو، ٹھیک ہے، قرآن کو محرف سمجھتے ہو، تو کیا اس کا اس اسلام سے کوئی ادنا واسطہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا؟ اور بالواقع ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہمارے آس پاس موجود ہیں جو اسی اسلام کو فالو کرتے ہیں، اسی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تو اصل اسلام کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا؟ سلفیت یہ کوئی الگ سے اسلام کا نیا کوئی ورژن نہیں ہے، اسے دوسرے لفظوں میں آپ حقیقی اسلام کہہ سکتے ہیں، وہ اسلام جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا۔ آپ اس اسلام کو فالو کر لیں، چاہے اسے آپ جو بھی نام دینا چاہیں، ہمیں اس سے کوئی اشکال نہیں ہے۔ بس ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو جس دین اور مذہب پر چھوڑا تھا، جس دین اور شریعت پر چھوڑا تھا، آپ بس اس اسلام کو فالو کریں، اور اس اسلام کو فالو کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ جو اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دے کر گئے، وفات کے وقت جس پر صحابہ اکرام قائم تھے، اس اسلام کو فالو کرنا ہمارے اوپر کیا ہے؟ یہ اختیاری امر ہے یا اجباری ہے؟ اجباری ہے، واجب ہے ہمارے اوپر کہ اسی اسلام کو ہم فالو کریں۔ یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے کہ چاہے تو ہم سلفی بنے چاہے تو نہ بنے۔ اگر سلفیت کا مفہوم آپ نے حقیقت میں سمجھ لیا ہے تو یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، اختیاری چیز نہیں ہے کہ چاہے تو ہم سلفی بنے چاہے نہ بنے۔ سلفیت عین اسلام کا دوسرا نام ہے، وہ اسلام جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، چاہے آپ اسے سلفیت کہیں چاہے جو بھی کچھ کہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ نام بدلنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی۔ آپ شراب کا نام آب زمزم رکھ دیں تو کیا وہ شراب آب زمزم بن جائے گا؟ نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔
چیونٹی بھی دھوکہ نہیں کھائے گی. چینی کے ڈبے پر نمک لکھ دے, چیونٹی دھوکہ کھا جائے گی؟ تو نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی ہے. تو وہ اصل اسلام ہے, چاہے آپ اسے سلفیت کہیں, چاہے جو بھی نام دینا چاہیں. اور اس اسلام کو فالو کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا اسلام ہم فالو کریں, اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اب ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اس اسلام کو کیسے فالو کریں. چاہے آپ کہیں کہ ہم اس اسلام کو کیسے فالو کریں, یا چاہے آپ کہیں کہ ہم سلفی کیسے بنیں, دونوں ایک ہی چیز ہے. استاد محترم نے اس رسالے میں اس کا تفصیلی جواب دیا ہے کہ اگر حقیقت میں آپ کے دل میں سچی طلب ہے اور آپ علم و بصیرت کی بنا پر سلفی بننا چاہتے ہیں, تو اس کے باضابطہ خطوات ہیں, اس کا پورا لائحہ ہے, وہ پورا سسٹم ہے جسے آپ کو ایک لمبی مدت تک سیکھنا ہے اور برتنا ہے. اس کے بعد حقیقت میں آپ سلفی بن پائیں گے. صرف خواہش کرنے سے آپ نہیں بن جائیں گے. یہ باضابطہ طلب علم ہے, آپ کو محنت کرنی پڑے گی, اور ایک مدت کے بعد آپ کو سلفیت کا علم ہوگا, منہج سلف کا علم ہوگا. آپ صرف خواہش رکھتے ہیں کہ منہج سلف کا مجھے حقیقی علم ہو جائے, تو صرف خواہش کرنے سے نہیں ہوگا, محنت کرنی پڑے گی. محنت کب کریں گے آپ؟ جب آپ کو پتا ہو کہ کس طریقے سے محنت کرنی ہے, کن کتابوں کو پڑھنا ہے, پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا, پہلے کون سی کتاب آنی چاہیے, اس کے بعد کون سی کتاب ہو, کیسے ہم آگے بڑھیں, اور پھر آخر میں ہمارے سامنے کون کون سی کتابیں ہونی چاہیے, کون سے ایسے مشائخ اور علماء ہیں جن کی رہنمائی ہمیں حاصل کرنی چاہیے, جو ہمارے لیے مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں, جن کے دروس سے, جن کی کتابوں سے ہم حقیقت میں سلفی بننا چاہیں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شیخ نے اس رسالے کے اندر تفصیل کے ساتھ اس چیز کا جواب دیا ہے, اور وہی خطوات ہم یہاں پر پڑھیں گے. چنانچہ یہاں پر کل 5 اہم نکات کا تذکرہ کیا ہے. دیکھیں, اولاً, ثانیاً, اور پھر ثالثاً, رابعاً اور خامساً, ہے نا. یہ کل 5 خطوات ہیں. انشاءاللہ ہر خطوے کے, ہر اسٹیپ کو ہم بتدریج پڑھیں گے. پہلا نمبر کیا ہے, پڑھیں. اولاً, کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر سلفی حقیقت میں بننا چاہتے ہیں تو پہلا اصول ذہن نشین کر لیں. منہج سلف اشخاص کے پیچھے پڑے رہنے کا نام نہیں ہے. بعض لوگوں کے یہاں یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ منہج سلف کا مطلب ہے خاص لوگوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر دے, اپنی زندگی لگا دے کہ فلاں شخص کیا کیا غلطی کر رہا ہے, ہم ڈھونڈتے پھریں اور یہی سلفیت ہے. اس لیے اگر ہم سلفی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, دنوں رات چند لوگوں کی غلطیوں کو صرف تلاشنا پڑے گا اور لوگوں کو ان غلطیوں کو بتانا پڑے گا. یہی سلفیت ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہی سلفیت ہو تو اسے اپنے ذہن کو صاف کر لینا چاہیے کہ سلفیت لوگوں کے پیچھے پڑے رہنے کا نام نہیں ہے. یہ باضابطہ ایک منہج ہے, ایک لائحہ ہے. اسے جاننے کی, سیکھنے کی, سمجھنے کی اور عملی طور پر برتنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں وَإِنَّمَا هُوَ عِبَادَةُ اللَّهِ. اگر اختصار کے ساتھ ہمیں آپ کو بیان کریں کہ سلفیت کیا ہے, تو سلفیت اللہ رب العالمین کی عبادت کا نام ہے. اور اللہ رب العالمین ہمیں کس نے پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا
لیعبدون، اسی کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اگر آپ اللہ رب العالمین کی کما حقہ عبادت کر رہے ہیں جیسے کہ اللہ نے مشروع قرار دیا تو آپ سلفی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی آپ عبادت نہیں کرتے، یا کرتے تو ہیں لیکن اس کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، یا شریک نہیں ٹھہراتے لیکن عبادت کا طریقہ آپ نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہوا ہے، تو آپ سلفی نہیں ہیں۔ اگر اللہ کی عبادت کا طریقہ آپ نے اپنی طرف سے ایجاد کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع نہیں کر رہے آپ اللہ کی عبادت کرنے میں، تو آپ سلفی ہوں گے؟ سلفی نہیں ہو سکتے۔ سلفیت نام ہے اللہ کی عبادت کا، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ عبادت کیسے کرنی ہے؟ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اخلاص کے ساتھ اس میں شرک داخل ہو جائے عبادت اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، اس میں بدعت داخل ہو جائے اللہ رب العالمین عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو اخلاص کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اگر کوئی اپنی زندگی گزار رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو حقیقت میں یہی بندہ سلفی ہے۔ اگر اس میں خلل ہے تو جتنا خلل پایا جائے گا اتنا وہ دور ہوتا جائے گا سلفیت سے۔ شرک داخل ہو جائے انتہائی زیادہ اس کی سلفیت کو نقصان پہنچائے گا، بدعت داخل ہو جائے تو بدعت کی حیثیت کے حساب سے اس کی سلفیت کو یہ نقصان پہنچے گا۔ اگر کوئی ایسی بدعت ہو جو کفر کے درجے تک پہنچا دے تو ہو سکتا ہے کہ اسے دین سے ہی خارج کر دے، سلفیت سے بالکل اسے خارج کر دے، لیکن بدعت ویسی نہیں ہے، معمولی قسم کی ہے، تو اسی قدر نقصان اسے پہنچے گا جس قدر اس کی بدعت کا حجم ہوگا۔ لہذا اگر حقیقی سلفی بننا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ رب العالمین کی اسی طرح عبادت کرے جیسے اللہ رب العالمین نے مشروع کیا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں وَإِنَّمَا هُوَ عِبَادَةُ اللَّهِ عَلَى الْعِلْمِ وَالْإِتِّبَاعِ، پہلے آپ کو پھر علم حاصل کرنا پڑے گا کہ کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور علم حاصل ہو گیا تو اس کے بعد اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ فالو کرنا پڑے گا، عملی جامہ پہنانا پڑے گا۔ وَتَعْظِيمِ النُّصُوصِ، سلفیت نام ہے نصوص کی تعظیم کا۔ اللہ کا فرمان آ گیا، رسول کا فرمان آ گیا، سر تسلیم خم ہے، عقل نہیں مان رہی، عقل کو گولی مارے۔ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے آگے اس ناقص عقل کی کوئی حیثیت نہیں۔ عقل اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے تابع ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے اوپر حاکم نہیں ہے۔ لہذا نصوص کی تعظیم اگر کسی کے پاس ہے وہ سلفی ہے، نصوص کی تعظیم نہیں اس کے پاس تو وہ سلفی نہیں ہو سکتا۔ اس کے سامنے اللہ رب العالمین کا کلام پیش کیا گیا، وہ کہے کہ یہ تو تسلیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا کہا ہے لیکن میری عقل نہیں مان رہی ہے۔ کیسے کوئی بندہ ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک جا سکتا ہے؟ مانتا ہو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، قرآن کی آیت ہے، لیکن میری عقل نہیں مان رہی کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے 1400 سال پہلے ایک ہی رات میں کوئی مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ جائے۔ کیا کہا جائے گا؟ یہ سلفی ہے؟ اس کے پاس نصوص کی تعظیم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا قیامت کے دن لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، پسینے سے تربتر ہوں گے، کسی کا پسینہ کیا ہوگا؟ اس کے ٹخنے کے برابر، کسی کا گھٹنے کے برابر، کسی کا کمر کے برابر، کسی کا منہ کے برابر۔ کوئی کہے کہ اگر سب لوگ کھڑے ہوں یہاں پر اور پانی بھرنے لگے تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے پانی کا لیول ٹخنے کے برابر ہو اور کسی دوسرے کے پانی کا لیول منہ تک آ جائے؟ پانی کا لیول تو برابر ہوگا بھائی، سب کا ہوگا تو سب کے کمر کے برابر ہوگا یا سب کے ٹخنے کے برابر ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو لوگ کھڑے ہیں، ایک کے ٹخنے کے برابر اور دوسرے کے منہ کے برابر ہے؟ یہ عقل تسلیم نہیں کر پا رہی ہے۔ وہ اپنے عقل سے اللہ کے رسول کی حدیث کا تول رہا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کے پاس نصوص کی تعظیم ہے؟ ناقص عقل اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، اور اس ناقص عقل پر اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو آپ تول رہے ہیں۔ عقل میں آئے تو قبول، نہ آئے تو رد۔
ایسے بندے کو سلفی نہیں کہہ سکتے اگر اس کے پاس نصوص کی تعظیم نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَتَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ، توحید سے کمپرومائز کرنے والا سلفی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے پاس توحید سے ہی کمپرومائز ہے، آپ گئے اس کی مجلس میں اور وہ آپ کو کانافوسی کر رہا ہے، تھوڑا توحید کے موضوع پر مت بولیے گا، تو سمجھ جائیں کہ یہ بندہ سلفی نہیں ہو سکتا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، سلفی نہیں ہو سکتا۔ توحید سے چڑ ہے تو وہ سلفی نہیں ہو سکتا۔ اگر حقیقت میں سلفی ہوگا تو توحید سے اس کی محبت ہوگی، اس کے لیے جان دے دے گا۔ توحید سے کمپرومائز کرنے والا سلفی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سنت کی اتباع اس کے دل کے اندر بھری ہوئی ہوگی، سنت سے محبت سے وہ شرشار ہوگا، بدعت سے نفرت ہوگی اس کی۔ سنت سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ سنت سے محبت، یہ بدعت اور سنت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہے، تو وہ سنت کی اتباع کرنے والا ہوگا، بدعت سے دور رہنے والا ہوگا۔ اور اس کے بعد نشر العلم بالحکمہ، حکمت کے ساتھ کتاب و سنت کے علم کو لوگوں تک پہنچانے والا ہوگا۔ اگر حکمت نہیں ہے تو آپ بسا اوقات فائدے سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حکمت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی منکر کو منکر طریقے سے آپ جا کر دور کرنا چاہیں، تو اس سے منکر کو تو آپ دور نہیں کر پائیں گے، اس سے بڑا منکر وہاں پیدا ضرور کر دیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی شریعت کو لوگوں کے سامنے علم و بصیرت کی بنا پر، حکمت کی بنا پر پیش کرنا ہے۔ تو یہ ہے پہلا اصول۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ یہ اہم اصول ہے سلفیت کا۔ آپ سلفی بننا چاہتے ہیں، اعتدال ضروری ہے آپ کے اندر۔ بغیر اعتدال کے سلفیت کا تصور نہیں۔ اگر حقیقی اعتدال ہے تو آپ سلفی ہیں، ورنہ آپ سلفی نہیں۔ دوسرے لفظوں میں سلفیت اعتدال کا ہی نام ہے، وسطیت کا نام ہی سلفیت ہے۔ اور وسطیت کسے کہتے ہیں، وسطیت کا مفہوم کیا ہے، اسے اگر آپ کو پڑھنا ہے تو اس موضوع پر سب سے افضل کتاب آپ کے لیے جو ہوگی وہ استاد محترم شیخ محمد باکریم با عبداللہ حفظہ اللہ کی کتاب ہے الوسطیہ کے نام سے۔ کتاب چھپی ہوئی ہے، آپ کو گوگل کے اندر بھی مل جائے گی کتاب۔ یہ بڑی پیاری کتاب ہے، جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے پروفیسر ہیں شیخ محمد باکریم با عبداللہ، وسطیت اہل السنہ بین الفرق، اس کتاب کا نام ہے وسطیت اہل السنہ بین الفرق۔ اس کتاب کو پڑھیں اگر وسطیت کو جاننا ہے۔ اعتدال کے بغیر سلفیت کا تصور نہیں، لیکن اعتدال ہے کیا؟ یہ اتنا خوشنما لقب ہے کہ گمراہی کی انتہا پر جو بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے معتدل کہا جائے۔ جو گمراہی کی انتہا پر کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی اس لقب سے بڑا پیار ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے معتدل کہا جائے۔ لوگوں نے اعتدال کیا سمجھا ہوا ہے؟ تھوڑا سا حق لے، تھوڑا سا باطل لے، اور بیچ بیچ کا راستہ اختیار کریں۔ اہل حق بھی آپ سے خوش، اہل باطل بھی آپ سے ناراض نہیں۔ یہ ہے اعتدال۔ یہ ایک خود ساختہ آج کے زمانے میں مفہوم اعتدال کا پیش کیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے، جس کا حقیقی اعتدال سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ایسے لوگ ایک شادی شدہ زانی کو رجم کرنا تشدد اور بربریت سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اعتدال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں آج کے حساب سے کوئی قانون بنایا جائے۔ یہ اعتدال ہے؟ یہ ہمیشہ بیچ کا راستہ اختیار کرنا یہ اعتدال نہیں کہلاتا، ورنہ اگر ہمیشہ بیچ کا راستہ اختیار کرنا معتدل کہلایا جائے، اس کو اعتدال کہا جائے۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اعتدال کیا ہے، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل چیز ہے۔
اللہ رب العالمین نے ہمیں امت وسط کہا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں امت وسط کہا ہے۔ لہذا یہ شریف لقب کس کے لیے اختیار کیا جانا چاہیے؟ جو حقیقی اسلام پر قائم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم جنت کا سوال کرو تو کس جنت کا؟ فردوس کا۔ فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُ الْجَنَّةِ، یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے افضل درجہ ہے۔ تو اوسط کا کیا معنی ہوا؟ درمیانی۔ آپ کو جنت میں اگر اللہ رب العالمین اختیار دے کہ دیکھو سب سے ادنا درجے پر رہو گے یا سب سے اعلیٰ یا بیچو بیچ، تو آپ کو ہاں کیا کہیں گے؟ اعتدال میں جو سمجھتا ہوں وہ بیچو بیچ والا، اس لیے مجھے بیچو بیچ والا درجہ دیا جائے، یہ کہیں گے آپ؟ ابھی انعام تقسیم ہونا ہو، پہلا انعام، دوسرا انعام، تیسرا انعام، چوتھا انعام، 10 لوگوں کو انعام دیا جائے گا، آپ کو اختیار دیا جائے کون سا انعام لیں گے آپ کہیں گے کہ 5 والا چاہیے؟ کوئی کہے گا؟ کیونکہ یہ بیچو بیچ ہے، اور بیچو بیچ سب سے افضل ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی عقل مند یہ اختیار نہیں کرے گا، بلکہ سب سے افضل کس کو کہے گا؟ جو پہلی پوزیشن لایا۔ تو ہمیشہ بیچو بیچ رہنا افضل نہیں ہوتا ہے، ورنہ معتزلہ کا جو عقیدہ ہے منزلۃ بین المنزلتین، تو وہ عقیدہ خالص اعتدال والا عقیدہ قرار پائے گا۔ ہے وہ اعتدال والا عقیدہ؟ وہ عین گمراہی ہے۔ اس لیے اعتدال کا وہی مفہوم معتبر ہے جو قرآن و حدیث کے اندر آیا ہوا ہے۔ اور کیا مفہوم آیا ہوا ہے؟ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر جو کچھ بیان ہے وہی اصل اعتدال ہے۔ آپ کتاب و سنت کو فالو کریں گویا کہ آپ معتدل ہیں، اور کتاب و سنت کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو آپ اعتدال سے ہٹ رہے ہیں۔ اس کتاب میں ہم نے منہج سلف کا دفاع، اس میں بہت سارے باطل افکار پر رد کیا ہے، اور ان افکار میں سے ایک یہی باطل فکر ہے اعتدال والی۔ یہ صفحہ 78 میں یہ دیکھیں کیا نام ہے اس کا؟ اعتدال ایک مظلوم اصطلاح۔ یہ اصطلاح بڑی مظلوم اصطلاح ہے، ظالموں نے اس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اپنی گمراہیوں کو اعتدال کے نام پہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حق کچھ لے اور کچھ باطل کو لے اور دونوں کو ملاوٹ کر کے پیش کریں، یہ معتدل ہے، یہی اعتدال ہے۔ اہل بدعت پر رد نہ کریں، یہ اعتدال ہے۔ اگر رد کریں گے تو یہ تشدد ہوگا، یہ اعتدال ہے۔ تو یہ اعتدال کا مفہوم باطل مفہوم ہے۔ آپ اس میں پڑھیں، تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اعتدال کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ تو دوسرا اصول کیا ہے؟ البعد عن الافراط والتفریط، افراط اور تفریط سے بچنا یہ سلفیت کا اہم اصول ہے۔ وَيُمْكِنُ تَلْخِيصُ الْجَادَّةِ فِي 3 قواعد۔ اب کیسے آپ معتدل ہوں گے، افراط و تفریط سے کیسے بچیں گے، اس کو 3 اہم نقاط میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ کیا کیا نقاط ہیں؟ پڑھیں۔ 1 نمبر پہلا نقطہ، وَيَتَعَلَّمُ فَهْمُ الْعِبَادَاتِ وَالْأَخْلَاقِ ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ لَا لِلتَّشَاغُلِ۔ کہتے ہیں کہ پہلا نقطہ ہے، آپ اگر اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، افراط و تفریط سے بچنا چاہتے ہیں، تو پہلا اسٹیپ، پہلا خطوہ آپ کا کیا ہے کہ پہلے آپ تعمیر کریں، ہدم سے پہلے، تخریب سے پہلے تعمیر کا کام انجام دیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ البنا قبل الہدم، تخریب سے پہلے تعمیر۔ اس کا کیا معنی؟ پہلے آپ شریعت کو سیکھیں اچھی طرح سے، اس لیے کہا فَيَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةِ، پہلے قرآن و سنت کا علم حاصل کریں آپ۔ ثُمَّ يَقُومُ بِتَزْكِيَةِ النَّفْسِ،
جب آپ نے علم حاصل کیا تو تزکیت نفس پر خصوصی آپ کی توجہ، روزانہ پڑھ رہے ہیں کہ جماعت کی نماز کی کیا فضیلت ہے اور روزانہ غائب، تو کیا آپ حقیقت میں سلفی ہیں؟ اعتدال پر قائم ہے آپ؟ پڑھنے کا معنی یہ ہے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کا کہ اس کے بعد آپ کا تزکیہ نفس ہو۔ اگر تزکیہ نفس سے آپ دور ہیں، عمل سے عاری ہیں، تو آپ سلفیت سے بھی عاری ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دعوتوں کریں کہ میں سلفی ہوں اور جب بھی عمل کی نوبت آئے تو سب سے دور آپ نظر آئے، بلکہ مخالفت میں اول نمبر پر۔ یہ سلفیت کا مفہوم قطعاً نہیں ہے۔ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کرنا آپ کی پہچان ہو، لوگوں کے ساتھ تعامل میں دھوکہ بازی کرنا آپ کی پہچان بن جائے، جھوٹ بولنا آپ کی پہچان بن جائے، ڈنڈی مارنا آپ کی پہچان بن جائے، لوگوں کو تکلیف دینا، گالی گلوچ کرنا آپ کی پہچان بن جائے، تو یہی آپ نے قرآن و سنت کے اندر پڑھا اور سیکھا۔ تو سب سے پہلے علم حاصل کیا جائے اور اس کے بعد تزکیہ نفس ہو۔ اسی وجہ سے ہمارے اسلاف تزکیہ نفس کا انتہائی درجہ اہتمام کرتے تھے، باضابطہ اساتذہ کے سامنے جا کر ان چیزوں کو سیکھتے تھے۔ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی، جن کو ابھی علم سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ نہیں جان پائیں گے کہ یہ استاد کیا کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود اہل علم کے مجلسوں میں حاضر کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ پہلے وہ ادب سیکھ لیں۔ تو یہ ایک اہم اصول ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کی شخصیت پر اس کا اثر ظاہر ہو۔ اگر اس کا اثر ظاہر نہیں ہے تو حقیقت میں آپ بہت دور ہیں ابھی۔ اس کے بعد ثم فہم العبادات والاخلاق، عبادات اور اخلاق کا فہم آپ کے پاس ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو کیوں مشروع قرار دیا؟ اس کے پیچھے اللہ رب العالمین نے کیا مصلحتیں رکھی ہیں؟ ان مصلحتوں کو نظر انداز کر دینا، جن اخلاق کو اللہ رب العالمین نے اپنانے کا حکم دیا ہے یا جن اخلاق سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، ان کے فہم سے آپ دور ہو تو آپ سلفیت اور اعتدال سے بہت دور ہیں۔ اس لیے عبادات، اخلاق وغیرہ کے مقاصد کو جاننا انتہائی ضروری ہے، اور علماء اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مقاصد الشریعہ کے نام سے باضابطہ کتابیں تصنیف کرتے ہیں۔ اس لیے علماء اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مقاصد الشریعہ کے نام سے خاص کتابیں تصنیف کرتے ہیں، اور اس فن میں سب سے افضل کتابیں علامہ شاطبی رحمہ اللہ کی ہے۔ مقاصد الشریعہ کے باب میں سب سے افضل کتابیں کن کی ہے؟ علامہ شاطبی رحمہ اللہ کی۔ کہتے ہیں کہ ثم یأتی بعد ذلك معرفت الانحرافات للتمئیز لا للتشاغل، اور ان سب کے بعد آتا ہے کس کا نمبر؟ انحرافات کی معرفت کا نمبر، بدعتوں کی معرفت کا نمبر اس کے بعد آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے درس میں ہی آپ کی کیا شروعات ہو؟ بدعت اور اہل بدعت کے بارے میں جاننا چاہیے مجھے، نہیں، یہ آخر میں آئے گا، اور وہ بھی کس لیے؟ للتمئیز لا للتشاغل، تاکہ کسی بدعت کے اندر میں واقع نہ ہو جاؤں، کسی فتنے کا شکار میں نہ ہو جاؤں۔ اس لیے نہیں کہ فلاں کو سلفیت سے خارج کرنا ہے، فلاں کو سلفیت سے خارج کرنا ہے، فلاں کو سلفیت سے خارج کرنا ہے، اس لیے آج آ کے درس میں بیٹھے تاکہ پتہ کریں کہ سلفیت کیا ہے، تاکہ کس کس کو ہم خارج کر سکتے ہیں۔ بلکہ سب سے پہلے آپ کی نیت کے اندر کیا ہو؟ میں پتہ کروں گا کہ وہ کون سے امور ہیں جو ہمیں سلفیت سے خارج کر سکتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سلفیت سے خارج ہو جاؤں۔ اپنے آپ کی حفاظت کے لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ كان الناس يسألون رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني۔ کس وجہ سے میں پوچھتا تھا شر کے بارے میں؟ اس ڈر سے کہ کسی فتنے کا شکار میں خود نہ ہو جاؤں۔ تو بچنے کے لیے اپنے آپ کو
کہ تاکہ میں خود منحرف نہ ہو جاؤں، بدعتی نہ بن جاؤں. لوگوں کے پیچھے پڑنے کے لیے نہیں، لوگوں کو سلفیت سے خارج کرنے کے لیے نہیں. مقصد کیا ہے؟ للتمییز، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کون حقیقت میں سلفی ہے، کون سلفی نہیں ہے، اور جو نہیں ہے ان سے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکوں. کیا چیزیں ہمیں سلفیت سے خارج کر سکتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا سکوں میں. یہ اصل مقصد ہونا چاہیے آپ کا. دوسرے نمبر پر دوسرا خطوہ کیا ہے، اسٹیپ کیا ہے؟ وَذَلِكَ لِحِمَایَةِ الدِّینِ منتشر. دوسرا اسٹیپ ہے کہ بدعتوں اور گمراہ فرقوں کے بارے میں بقدر ضرورت معرفت حاصل کرنا. ان گمراہ فرقوں کے بارے میں جان کر کیا ہوگا مجھے؟ رافضیت کے بارے میں، خوارج کے بارے میں، نواصب کے بارے میں، معتزلہ کے بارے میں، جہمیہ کے بارے میں جان کر کیا ملے گا مجھے؟ کیا ان فرقوں کے بارے میں گہرائی کے ساتھ سالوں سال تک محنت کرنی ہے؟ نہیں، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت. ان گمراہ فرقوں کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے. آپ بالکل نظر انداز کر دیں، دیکھیں بھائی مجھے بدعت سے نفرت ہے، اہل بدعت سے نفرت ہے، اس لیے میں علم بھی حاصل نہیں کروں گا. خوارج کے کیا اصول ہیں، روافض کے کیا اصول ہیں، ان کے ہاں کیا گمراہیاں، وہ جانے، ان کا رب جانے. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مجھے جاننا بھی نہیں ہے اور مجھے اس بارے میں کچھ سوچنا بھی نہیں ہے. کیا یہ صحیح طریقہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. جتنی کی ضرورت ہے آپ کو جاننا ضروری ہے، تاکہ آپ خود اپنے آپ کو بچا سکیں، دوسروں کو بچا سکیں. تو بقدر ضرورت ان بدعتوں کے بارے میں، گمراہ فرقوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے. لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا ہی، اسی کو پوری زندگی کا اہم کام نہ بنا لیں. اس سے کہیں زیادہ اہم کیا ہے آپ کو؟ کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا، صحیح عقیدے کا علم حاصل کرنا، صحیح فقہ حاصل کرنا، قرآن حفظ کرنا، اللہ کے رسول کی احادیث کو حفظ کرنا. یہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے بدعتوں، اہل بدعت کے بارے میں اور گمراہ فرقوں کے بارے میں پڑے رہنے سے. اس کی بھی ضرورت ہے لیکن بقدر ضرورت. خصوصاً اگر کوئی شبہہ پنپ رہا ہے تو وہاں پر اس شبہے کو دور کرنا ضروری ہے. اور کہیں پر آپ کو لگے کہ شبہہ پنپ نہیں رہا ہے تو زبردستی شبہہ قائم نہ کرے. ایک بندہ ہے، وہ گمراہیاں پھیلانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن کوئی اس کے تو توجہ ہی نہیں دیتا، اس کے فالوور ہے ہی نہیں، اس کے گھر والے اس کو افکار کے بارے میں نہیں جانتے. خوب کوشش کر رہا ہے کہ لوگ میری بات سنیں، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. اور آپ نے کیا کیا؟ باضابطہ اس کے بارے میں تصنیف کی ایک کتاب لکھ دی اور روزانہ فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ پر اس کے بارے میں پوسٹیں لکھ رہے ہیں. اب تک لوگ نہیں جانتے تھے، اب جان گئے اس کے بارے میں. تو گویا کہ اس کی بدعت کو پھیلانے میں آپ نے مدد کی. تو ہر شبہے کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر فتن کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھا جائے گا کہ سماج اور معاشرے کے اندر اس کا فتنہ پنپ رہا ہے یا سماج اور معاشرہ اس کے فتنے سے واقف ہی نہیں ہے. اگر لوگوں کے اس کے فتنے کا شکار ہونے کا ڈر ہو تو پھر ضرور خبر لی جائے گی. لوگ اس کے اسیر ہو رہے ہیں، اس کے فالورز ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ اسی کو برحق سمجھتے ہیں. تب ضروری بن جاتا ہے اس کا یہ فتنہ سماج اور معاشرے سے اکھاڑ کر پھینکا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے، ضرورت پڑے تو نام لے کر بتایا جائے کہ اس سے آپ تھوڑا اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. تو یہ بقدر ضرورت ہے. بلا ضرورت اگر کوئی اس میں بہت زیادہ مشغول ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ فائدے سے زیادہ نقصان کر رہا ہے. اور یہ یقیناً سلفیت نہیں ہے. سلفیت ان چیزوں میں پڑے رہنے کا نام نہیں ہے. بقدر ضرورت صرف اس کی طرف توجہ دی جائے گی. ضرورت ختم، اصل کام شروع کریں. لوگوں کو صحیح دین کی تعلیم دیں. لوگوں کے پاس دین کی تعلیم، دین کا علم نہیں ہے. وہ نماز کا طریقہ صحیح طریقے سے نہیں جانتے، وضو کا طریقہ نہیں جانتے، کن چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے انہیں پتہ نہیں ہے. ان چیزوں کی تعلیم دی، یہ زیادہ اہم ہے. اس لیے آپ پائیں گے سلفی علماء کے تعلق سے لوگوں نے ایک ان کا
چہرہ مسخ کرنے کی، ان کی شبیہ بگاڑنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہمیشہ لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. یہ بہت غلط ان کے اوپر جھوٹا الزام ہے. آپ کسی بھی سلفی عالم کی پوری سیرت دیکھ ڈالیں، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی تمام کتابوں کو دیکھ ڈالیں، انہوں نے پوری زندگی اصل دین لوگوں کو سکھانے میں صرف کی یا لوگوں کے پیچھے پڑے رہنے میں صرف کی؟ اصل دین سکھانے میں صرف کی. انہوں نے کتنے لوگوں کا نام لے کر انہوں نے رد کیا؟ چند لوگوں کا جن کے بارے میں ضروری ہو گیا تھا، ورنہ عموماً گمراہ فرقوں کے بارے میں انہوں نے رد کیا ہے. اور انہی گمراہ فرقوں کے بارے میں جو پنپ رہے تھے، جو مغمور ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا یا ان کے فتنوں کا شکار ہونے کا اندیشہ نہیں، تو ان کے بارے میں بہت زیادہ ٹینشن لینے کی اور سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آخری تیسرا، العدل انتہائی اہم اصول بیان کیا ہے شیخ نے. آپ مخالف پر اگر رد کر رہے ہیں تو انصاف اور عدل سے کام لیں. ایسا نہیں کہ مخالف نے جو کہا ہی نہیں ہے آپ اپنی طرف سے گڑھ کر اس کے اوپر اس الزام کو لگا دیں. اس نے کہا ہی نہیں اور آپ اس کے باوجود اس پر جھوٹا الزام لگا اور کہیں کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا. مثال کے طور پر کسی کو آپ کہیں کہ وہ صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، حالانکہ اس نے زندگی بھر صحابہ کرام کا دفاع کیا، یہ جائز ہوگا آپ کے لیے؟ اس کی بعض غلطیاں ہیں کہ کیا ان بعض غلطیوں کی وجہ سے آپ کے لیے جائز ہو جاتا ہے کہ جہاں پر انہوں نے غلطی نہیں کی وہاں پر بھی ان کو غلطی کا شکار آپ بنائیں؟ انصاف ضروری ہے مخالف کے ساتھ. اور اگر کہیں غلطی کی ہے تو غلطی کا جو حجم ہے اتنا ہی رکھیں. ایسا نہیں کہ اس کی غلطی کو آسان ایک دم ہلکا بنا کر پیش کریں، اور ایسا بھی نہیں کہ غلطی کا حجم تھا 2% اور آپ اس کو بڑھا کر 200% کر دیں. جس قدر مخالفت سرزد ہوئی ہے اسی قدر اسے بیان کیا جائے، جو جس درجے کا ہے اسی درجے پر اس کو رکھا جائے. اور کہہ رہے ہیں فلا بد من التفریق بین الخطأ والمنہج. یہ تفریق انتہائی ضروری ہے کہ جس شخص کے اوپر آپ رد کر رہے ہیں یہ اس سے غلطی سرزد ہوئی ہے یا یہ حقیقت میں اس کا منہج ہے. آپ کسی شخص کے بارے میں رد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں اہل بدعت کی تعریف کی ہے، تو حقیقت میں اس اہل بدعت کی تعریف کرنے میں اس شخص سے غلطی ہو گئی یا اس کا منہج یہی ہے کہ اہل بدعت کی ہم تعریف کریں؟ یہ تفریق بہت ضروری ہے. آپ جس پر رد کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر سنت کی اتباع کا جو جذبہ ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے اندر جذبہ ہو جس پر آپ رد کر رہے ہیں. وہ بندہ کبھی بھی اہل بدعت کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا، اپنی پوری زندگی اہل بدعت کے رد میں صرف کر رہا، لیکن کسی بدعتی کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا وہ کہ یہ بھی بدعتی ہے، اور اس نے لا علمی میں اس بدعتی کو پروموٹ کر دیا کہیں پر. اب آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں اور اس کی غلطی کو اس کا منہج بنا دیں، یہ عدل ہے اس کے ساتھ؟ یہ عدل نہیں ہے. اسی طرح اگر اس کا منہج ہو بدعت اور اہل بدعت کو پروموٹ کرنا، ان کے تعلق سے نرم رویہ اختیار کرنا، ایک موقع پر نہیں بار بار یہی دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی اس طرح کے مسائل آئے ہمیشہ وہ ایسے ہی لوگوں کے پیچھے کھڑا رہتا ہے، وہ بدعتیوں کے پیچھے ہی کھڑا رہتا ہے. ایک مرتبہ چلے ہوا ہم مان سکتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہوگی، پھر کچھ عرصے کے بعد کوئی حادثہ پیش آیا، وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی منحرف کا ہی دفاع کر رہا. چلو پھر نظر انداز کیا، شاید غلطی ہو گئی ہوگی، پتہ نہیں ہوگا. پھر کچھ مدت کے بعد موقع آیا، پھر کسی منحرف کا دفاع کر رہا. تو یہ غلطی ہے یا منہج ہے اس کا؟ اگر منہج ہے تو غلطی کہہ کر اس پر لیپا پوتی نہ کریں، تسلیم کریں کہ یہ منہج ہے. اور اگر منہج ہے تو اس سے تحذیر ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں شخصیت سے زیادہ دین پیارا. تو تفریق انتہائی ضروری ہے کہ غلطی ہے یا منہج. اگر غلطی ہے تو اس کو منہج نہ بنائیں، اور منہج ہے
تو لیپا پوتی کرتے ہوئے اسے غلطی کا نام نہ دے. واضح فرق سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح یہ بھی تفریق ضروری ہے کہ وہ جاہل ہے یا متأول ہے یا معاند ہے. 3 صورت ہے. کوئی بھی شخص جس کے اندر انحراف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی 3 صورت ہو سکتی ہے. وہ بندہ جانتا ہی نہیں کہ یہ انحراف ہے، یہ جاہل ہے. اور عموماً جو عوام کا طبقہ ہے جو کتاب و سنت کے علم سے واقف نہیں، یہ جاہلین میں آتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں صحیح ہے غلط کیا ہے، لہذا ان کے اوپر سختی نہیں. اہل بدعت سے جو تنفیر کی جاتی ہے تو وہ کن سے ہے؟ جن کے اوپر نام لے کر رد کیا جاتا ہے اور جن سے تحذیر کی جاتی ہے، جن کی مجلسوں میں شرکت سے منع کیا جاتا ہے، جن کی مجالست سے ہم نشینی سے منع کیا جاتا ہے. تو وہ کون سے اہل بدعت ہے؟ جو اہل علم ہے، داعی ہے بدعت کی طرف. ایسا نہیں کہ ایک بندہ الف با بھی پڑھنا نہیں جانتا، اس کی پیدائش اسی گھر میں ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تربیت اسی طرح ہوئی ہوگی. صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہے. اور داعی کا جو حکم ہونا چاہیے، معاند کا جو حکم ہونا چاہیے، اس جاہل کے اوپر آپ چسپاں کر دیے. انصاف ہے؟ وہ عادل ہے؟ وہ بندہ جاہل ہے، وہ کسی بھی جماعت کا ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ روافض کے اندر بھی جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے عقیدے سے واقف نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے جب ان کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں کتاب و سنت، تو بے شمار عام پبلک کیا ہو جاتی ہے؟ اپنے باطل عقیدوں سے توبہ کر کے صحیح راستے پر آ جاتی ہے. تو یہ جاہل اور متأول کے درمیان فرق ضرور ہونا چاہیے. متأول کون ہے؟ ایک بندہ جاہل نہیں ہے، ایک بندہ جاہل نہیں ہے، اس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے لیکن صحیح علم نہیں ہے. اس کے پاس کتاب و سنت کا غلط علم ہے. وہ تعویل کرنا صفات کے نصوص کی اسی کو برحق سمجھ رہا ہے. اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، وہ یہی برحق سمجھ رہا ہے دلائل کی روشنی میں. وہ کہہ رہا ہے کہ کتاب و سنت کے جتنے دلائل ہیں ان سے لگ رہا ہے کہ یہی موقف درست ہونا چاہیے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ متأول ہے، وہ تعویل کرنے والا، جاہل نہیں ہے وہ. اور ایک ہے معاند. معاند یہ آخری درجہ جس کے بارے میں آپ کو بالکل شرح صدر ہو جائے کہ یہ بندہ بالکل جان چکا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور اس کے باوجود جان بوجھ کر وہ حق کو ٹھکرا رہا ہے. انزۃ ولو طارت کی طرح، جانتے ہیں نا انزۃ ولو طارت کی مثال؟ اڑ جائے تب بھی میں بکری ہی کہوں گا، پرندہ مان نہیں سکتا میں، گرچہ اڑ جائے. اس کو آپ دوپہر کے وقت لے گئے ایک دم کڑی دھوپ میں، ابھی رات ہے یا دن ہے، کہ میں تو رات ہی مانوں گا، اس کو کیا کہیں گے؟ متأول ہے یہ معاند ہے. تو ضرور تفریق ہونی چاہیے اس منحرف کے بارے میں کہ وہ جاہل ہے یا متأول ہے یا معاند ہے، اور ہر ایک کے ساتھ تعامل الگ الگ ہوگا. جو تعامل جاہل کے ساتھ ہوگا معاند کے ساتھ نہیں ہوگا، اور جو معاند کے ساتھ ہوگا وہ متأول کے ساتھ نہیں ہوگا. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مناظرہ کیا جہمیہ کے ساتھ اور کہا کہ آپ کے پاس اگر وہ علم پہنچ جائے جو اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے، تو بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا جو عقیدہ ہے اگر میں وہ عقیدہ رکھوں تو ابھی میں فوراً کافر ہو جاؤں گا. آپ کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، قرآن مخلوق ہے، یہ عقیدہ میں رکھوں تو فوراً کیا ہو جاؤں گا؟ میں کافر ہو جاؤں گا. اس لیے کہ مجھے جو علم پہنچ چکا ہے اس کی روشنی میں یہ کفری عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو کافر نہیں کہہ پا رہا ہوں. آپ کو کافر نہیں کہہ پا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس وہ علم نہیں پہنچا جو میرے پاس پہنچا ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ ان کو کیا سمجھ رہے تھے؟ متأول سمجھ رہے تھے، ہے یا نہیں؟ اور
خالد ابن عبداللہ القصری نے جسے قتل کیا تھا، کیا نام تھا ان کا؟ اس بدعتی کا کیا نام تھا جسے خالد بن عبداللہ القصری نے؟ جعد ابن درہم. ایک کاغذ میں نام لکھ لیں ان کا. جعد ابن درہم کو کیا کیا تھا؟ قتل کیا تھا. متأول سمجھ کر یا معاند سمجھ کر؟ متأول کو قتل کر سکتے آپ؟ نہیں، یہ معاند ہے. یہ کیا ہے؟ معاند ہے. تو فرق ہونا چاہیے، متأول اور معاند کے درمیان فرق ضروری ہے. تو یہ 3 خطوات ہیں اگر آپ افراط اور تفریط سے بچنا چاہتے ہیں، اعتدال کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. تیسرا اصول، اگر آپ سلفی بننا چاہیں تو کیا آپ کو فالو کرنا پڑے گا؟ کتب و دورات نافعہ. اب محنت کی بات آئی. اب حقیقت میں کچھ محنت کرنی پڑے گی. صرف خواہش کرنے سے سلفی نہیں بن جائیں گے، پڑھنا پڑے گا. کن کتابوں کو اب بیان کر رہے ہیں جی؟ اچھا ایک صفحہ چھوٹ گیا. تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ کیف یربی الطلاب والعامہ عملیاً. عملی طور پر اب آپ کیسے طلبہ علم کو یا ایک عام شخص جو حقیقت میں سلفی بننا چاہتا ہے اور علم و بصیرت کی بنیاد پر اس منہج کو اختیار کرنا چاہتا ہے، تو آپ کیسے اس کی تربیت کریں گے؟ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے نمبر پر کہہ رہے ہیں برنامج علمی متدرج. بتدریج اس کے سامنے ایک برنامج پیش کیا جائے گا، علمی برنامج. اور شروعات اس کی کس سے ہوگی؟ توحید سے ہوگی. مثال کے طور پر کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی. آپ چاہتے ہیں کہ میں سلفی بنوں گا، تو پہلا مشورہ آپ کو کہ آپ سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کریں. اور اس کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید انتہائی اہم کتاب ہے. اس کتاب کو ضرور آپ پڑھیں. یہ پہلے نمبر پر. اور افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ابھی تک اس کتاب کو پڑھے نہیں ہیں. اس لیے جو لوگ نہیں پڑھے ہیں ضرور اس کتاب کو پڑھیں. ٹھیک ہے؟ یہ شروعات ہو رہی ہے. اور پہلے نمبر پر پہلی کتاب کون سی آئی؟ کتاب التوحید جی. جو لوگ مسابقے میں شریک ہوئے تو وہ لوگ پڑھے، اور جو شریک نہیں ہوئے تو نہیں پڑھے. ماشاءاللہ. اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو یاد بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت میں اس کتاب کو یاد کرنا چاہیے. یاد نہیں کر سکتے، کم از کم اسے سمجھ کر ضرور پڑھ لیں. اور بھی دوسری کتابیں ہیں. بر صغیر کے ماحول میں اگر کہا جائے تو تقویت الایمان بالکل اسی درجے کی کتاب، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بر صغیر کے ماحول میں اس سے بھی زیادہ مفید. تقویت الایمان انتہائی اہم کتاب. تو ساتھ میں تقویت الایمان بھی لکھ لیں. اس کے بعد عقیدے کے اوپر کوئی آپ کی کتاب ہونی چاہیے. مثال کے طور پر العقیدۃ الواسطیہ یا العقیدۃ الطحاویہ. اور اللہ کے فضل سے دونوں کتابیں آپ کے نصاب میں شامل ہیں. اسی طرح فقہ کی جو بنیادی کتابیں ہیں ان بنیادی کتابوں کو ضرور پڑھیں. مثال کے طور پر الفقہ المیسر ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کتاب کو پڑھیں. حدیث کے اندر جو بنیادی کتابیں ہیں ضرور پڑھیں. اور شروعات میں الاربعون النوویہ ضرور ہونی چاہیے. اس لیے مشائخ کہتے ہیں کہ کوئی طالب ایسا ہو جس کو اربعون نوویہ یاد نہ ہو، اس کو ہم طالب مانتے ہی نہیں. اس کو سورہ فاتحہ کی طرح اربعون نوویہ یاد ہونی چاہیے. اس لیے جن کو یاد نہیں ہے وہ ضرور یاد کریں. اور پھر اس کی شرح پڑھے مشائخ سے. اور اگر اس کی شروحات کی بات کی جائے تو سب سے افضل شرح اس کی کن کی ہے؟ کن کی ہے؟ یہ ابن رجب کی وفات کیا ہوئی ہے؟ جو کہہ دے گا اس کو 50 روپے کا انعام. ابن رجب حنبلی کی وفات کیا ہوئی ہے؟ احسنت، بارک اللہ فیک.
نام لکھیں. اسی طرح ریاض الصالحین، یہ تھوڑی موٹی کتاب ہے لیکن اس کے باوجود اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے. انتہائی اہم کتاب. کن کی ہے کتاب؟ امام نووی رحمہ اللہ کی. ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ جس کو پتا ہو ہاتھ اٹھائے. بس 2 ہی لوگوں کو پتا ہے. اللہ کے بندے، دیکھ لیا کہ ابھی نہیں دیکھے؟ بتائیں. دونوں کا نام لکھیں، 50 روپیہ. ان کا بھی نام لکھیں اور ان کا بھی نام لکھیں. نام آگے لکھ دیں کتنا روپیہ ہے. 50 کر کے. اس کے بعد اصول الدعوہ کی کوئی کتاب ضرور پڑھیں. اس کے تحت بہت ساری کتابیں موجود ہیں، نصاب میں بھی داخل ہے، آپ کے اساتذہ پڑھاتے ہیں. تو اصول الدعوہ کی کوئی کتاب ہونی چاہیے. کیوں اصول الدعوہ پڑھنا ضروری ہے؟ حقیقت میں یہ بھی بہت اہم فن ہے. لوگوں کو دعوت کیسے آپ دیں گے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، شروعات کہاں سے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ توحید سب سے آخر میں، توحید اور شرک پر گفتگو کر لی سب بھاگ جائیں گے. طریقہ درست ہے یہ نہیں. آپ کو اصول الدعوہ پڑھنا چاہیے کہ دعوت کے اصول و ضابطے کیا ہیں. اسی طرح منہج کے اوپر کوئی کتاب ضرور پڑھیں، منہج سلف کو جاننے کے لیے. اور اس بارے میں تفصیل آگے آئے گی کہ منہج کے تعلق سے کون سی کتابیں ہیں. یہ بھی کتابیں منہج کے تعلق سے، یہ آپ کا حسن نظر ہے. دوسرے نمبر پر قرآن اور سنت کی خصوصی مجلس آپ کی ہونی چاہیے. اگر آپ سلفی بننا چاہتے ہیں اور قرآن و سنت سے آپ کا رشتہ بڑا کمزور ہے تو آپ کمزور سلفی ہیں. قرآن سے اور سنت رسول سے جتنا زیادہ مضبوط رشتہ ہوگا اتنے مضبوط آپ سلفی بنیں گے. قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا، بہترین تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کی تفسیر کا علم ہونا، احادیث کا ایک ذخیرہ آپ کو یاد ہو. صرف وہی احادیث نہیں جو کلاس کے اندر آپ کو یاد کرائی جاتی ہے، بلکہ خود سے جذبہ ہو کہ میں یاد کروں گا حدیث کی کتابیں. خصوصاً جن احادیث کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان احادیث کو تو ضرور یاد کر لوں گا. ہونا یہ چاہیے کہ جو طلبہ بلوغ المرام پڑھتے ہیں ان تمام طلبہ کو بلوغ المرام یاد ہونی چاہیے. آپ اس کا انتظار نہ کریں کہ مدرسے کی طرف سے آپ کے اوپر اس کو واجب کیا جائے گا تب ہم یاد کریں گے. خود سے آپ کا جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ کو بلوغ المرام یاد ہو. بلوغ المرام یاد نہیں ہے لیکن اس جیسی اور کوئی دوسری کتاب ہو وہ یاد ہو. عمدۃ الاحکام یاد ہو، اگر آپ کو بلوغ المرام یاد نہیں ہے تو المحرر فی الحدیث یاد ہو. احکام کی حدیثیں جو ہیں آپ کو یاد ہونی چاہیے اور قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیں گی. زندگی بھر آپ کو فائدہ ملے گا اور یہی وقت ہے یاد کرنے کا آپ کا. فراغت سے پہلے یاد کر لیں ان چیزوں کو. اس کے بعد میں جو آپ کو فائدہ ہوگا آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ جب بھی کھڑے ہوں گے لوگوں کو کچھ بیان کرنے کے لیے یہی احادیث آپ کے لیے سہارا بنیں گی. تو قرآن و سنت سے خصوصی لگاؤ ہونا چاہیے. جیسے تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر سعدی ہے، ریاض الصالحین ہے، بلوغ المرام ہے، ان کتابوں کو بار بار پڑھنا، یاد کرنا. ایک آپ حقیقی سلفی بننا چاہتے ہیں تو اس کا اہم خطوہ ہے، اہم اس کا اسٹیپ ہے. اور تیسرے نمبر پر تربیت پر خصوصی توجہ. آپ کے اندر صدق، حلم اور صبر، تبدیع اور تجریح میں غلو نہ کرنا، علماء کرام کا احترام کرنا، مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھنا، یہ اہم اخلاقی صفات ہے جن کا ایک سلفی کو حامل ہونا چاہیے. جس قدر یہ اخلاق آپ سے دور ہوں گے اسی قدر آپ سلفیت سے دور ہوں گے. اس لیے حقیقی سلفی ان صفات سے متصف ہوتا ہے، ان اخلاق کریمہ سے متصف ہوتا ہے. چوتھے نمبر پر پڑھیں
تدریس او تدرس اصول کل جماعہ بیناسبہ بما یناسبہ، اور دوسرے نمبر پر الانصاف مع المخالف. کہہ رہے ہیں کہ چوتھا اہم اصول ہے سلفی بننے کا کہ مختلف جماعتوں اور مختلف فرقوں کے ساتھ تعامل کیسے کرنا ہے اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے. آپ اگر مختلف جماعتوں اور فرقوں کے ساتھ ہمارا تعامل کیسا ہونا چاہیے اس کا علم نہیں رکھتے تو سلفی نہیں ہو پائیں گا. یہ بھی سلفیت کے اہم اصول میں سے ہے، لیکن کب اس کا ذکر کیا شیخ نے؟ اس سے پہلے عقیدے کا پختہ علم آپ کو آ جائے، توحید کا علم آ جائے، فقہ کا علم آپ کے پاس آ جائے، تفسیر کا علم آ جائے، حدیث کا علم آ جائے. ان چیزوں کے بعد فرق اور جماعت کے بارے میں علم حاصل کرنا. اگر کوئی شخص ماشاءاللہ فقہ کا تو بڑا ماہر ہے، کسی بھی مسئلے کو پوچھ لے 10 اقوال ہے اس مسئلے میں، فلاں امام کا فلاں قول، فلاں امام کا فلاں قول، اس کی یہ دلیل اور راجح یہ سب کچھ یاد ہے. آپ اس سے پوچھیں کہ ان میں سے جن لوگوں کا نام آپ نے ذکر کیا ان میں سے بعض لوگوں کے یہاں شدید قسم کے انحراف پائے جاتے تھے، کہ مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے. کیا کہا جائے گا؟ سلفی ہے. سلفیت کے اندر بہت بڑا خلل ہے. پھر ان کے یہاں ان چیزوں کا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے جو آپ حاصل کر چکے، لیکن اس کے بعد ساتھ میں آپ کے پاس گمراہ فرقوں کا بھی علم ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ کیسا تعامل کرنا چاہیے اس کا علم ہونا چاہیے. گمراہ فرقوں کا علم ہو اور پھر تعامل کا طریقہ کیا ہو اس کا بھی علم ہو، اور علم ہونے کے ساتھ ساتھ برتے بھی اسے. ایسا نہیں کہ علم تو ہے لیکن عمل بالکل اس کے خلاف. جانتے ہیں کہ ان گمراہ فرقوں کے ساتھ کیسا تعامل ہونا چاہیے لیکن عمل بالکل اس کے خلاف کر رہا ہے، تو کیا وہ سلفی ہے؟ سلفیت سے دور ہے وہ. والمقصود منہ ہدایت الخلق و بیان الحق بالحکمہ. اور اس کا مقصد کیا ہے گمراہ فرقوں کے بارے میں تعامل کا طریقہ جاننے کا؟ اصل مقصد ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا. ان گمراہ فرقوں کے بارے میں آپ جانیں گے تبھی تو ان کو بیان کریں گے. آپ اخوانیت کے بارے میں جانتے ہی نہیں کہ ان کے یہاں انحراف کس کس باب میں. تو کوئی آپ کے گھر میں اخوانی ہوگا تو آپ اس کو رہنمائی کر سکتے ہیں صحیح دین کی؟ آپ اس کے سامنے ایسے ایسے مسائل بیان کریں گے جن مسائل کو بندہ پہلے سے قبول کرتا، اور جن مسائل میں اس کے یہاں انحراف تھا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ اس کے سامنے ان مسائل کو بیان نہیں کر پائیں گے، اور جب بیان نہیں کر پائیں گے تو اس کی اصلاح ہوگی؟ اس کی اصلاح نہیں ہو پائے گی. اس وجہ سے گمراہ فرقوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ عام لوگوں کی آپ رہنمائی کر سکیں کہ دیکھیں بھائی آپ جس گھر سے تعلق رکھتے ہیں وہ گھر بریلویوں کا، اخوانیوں کا، صوفیوں کا ہے، دیوبندیوں کا، اور ان کے یہاں یہ گمراہیاں واضح ہیں. اس لیے ان گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. اللہ رب العالمین کے پاس آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو آپ کب ان کی اصلاح کر پائیں گے؟ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اخوانیت کے یہاں کہاں کہاں خلل ہے. اب آپ کسی اخوانی کے پاس چلے گئے یا کسی صوفی کے پاس چلے گئے، ٹھیک ہے، اس کے یہاں کن چیزوں میں خلل ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو علم ہی نہیں ہے کن چیزوں کے بارے میں ان کے یہاں خلل ہے، اور آپ اس کے سامنے صحابہ اکرام کے موضوع پر زبردست تقریر کیے، تو وہ بندہ بھی صحابہ اکرام سے محبت رکھتا ہے. تو اصل جو ان کی اصلاح کا مقصد آپ کا حاصل ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا. ایک بندہ قبوری ہے، قبر پرست ہے، اور آپ اس کے سامنے قبر
پرستی کا کیا حکم ہے، اس موضوع پر نہ گفتگو کر کے سود کی حرمت پر گفتگو کر رہے ہیں، فائدہ ہوگا؟ اس کی اصلاح ہو پائے گی؟ آپ کہیں کہ یہ بڑا اہم موضوع ہے، کس کو انکار ہے بھائی اس موضوع سے؟ یقیناً اہم موضوع ہے، لیکن اس کی گمراہی جہاں پر ہے اس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ اس کی اصلاح نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے پتہ کرنا انتہائی ضروری ہے کہ کس جماعت کے یہاں کیا گمراہیاں ہیں، اور پھر بیان الحق بالحکمہ، جب آپ کو پتہ چل گیا تو حکمت کے ساتھ آپ انہیں دعوت دیں، حکمت کے ساتھ، سامنے والے کو لگے کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں، نہ کہ یہ لگے کہ یہ بندہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر اس کو لگے کہ یہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے، آپ کی بات سنے گا، وہ قبول کرے گا نہیں، لیکن اگر اس سے لگے کہ حقیقت میں یہ میرا محسن ہے اور یہ مجھے جہنم سے بچانا چاہتا ہے، تو پھر فائدہ ہوگا۔ تو آپ کا تعامل اس کے ساتھ حکیمانہ ہو، اسے لگے کہ یہ میرا ناصح ہے، خیر خواہ ہے، تب یہ مفید ہے، ورنہ مفید نہیں ہے۔ اور اس کے لیے کہہ رہے ہیں تدرس اصول کل جماعہ وتعرض على الكتاب والسنة بفهم السلف ويرد على ذلك بما يناسبه۔ اس کے لیے آپ کو پہلے ہر فرقے اور ہر جماعت کے اصول کو پڑھنا پڑے گا کہ اس جماعت کے اصول کیا ہے۔ جیسے خوارج کے ہاں سب سے بڑی گمراہیاں کیا ہے، آپ کو جاننا پڑے گا۔ روافض کے ہاں سب سے بڑی گمراہیاں کیا ہے، جاننا پڑے گا۔ معتزلہ کے ہاں سب سے بڑی گمراہیاں کیا ہے، جاننا پڑے گا۔ ہر جماعت کے اصول ہے کچھ، ٹھیک ہے؟ وہ دین کے تمام مسائل میں گمراہ نہیں ہے، دین کے تمام مسائل میں گمراہ نہیں ہے، خاص چند مسائل ہیں جن میں گمراہ ہے، تو ان کے اصول کو جاننا ضروری ہے، اور پھر مناسب طریقے سے ان پر رد بھی کرے۔ اور دوسرا ہے کہ مخالف کے ساتھ انصاف ضروری ہے، اور یہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے العدل مع المخالف کے تحت۔ اب آخری اسٹیپ ہے کہ اس بارے میں جو اہم کتابیں تصنیف کی گئی ہیں منہج سلف کو سیکھنے کے لیے، کتب و دورات نافعہ، جو بہت سارے علمی دورے قائم کیے گئے، ان دوروں کا علم آپ کو ہونا چاہیے، اور جو کتابیں تصنیف کی گئی ہیں ان کتابوں کا علم ہونا چاہیے۔ دورات کے اندر مشائخ کے محاضرات پیش ہوتے ہیں، ان کے لیکچرز ہوتے ہیں، ان لیکچرز کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونی چاہیے کہ اس موضوع پر کس کس شیخ کے لیکچرز موجود ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے اخوانیت کے بارے میں جاننا ہے، کیونکہ میرے آس پاس بہت ساری گمراہیاں اس طریقے سے پھیلی ہوئی ہیں، تو آخر کون سے ایسے مشائخ ہیں جن کے لیکچر سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے لیکچرز اس طرح کے موجود ہیں، تو آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سوشل میڈیا سے۔ تو ان دورات سے، ان کتب سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے منہج کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتب سے فائدہ اٹھائیں، جیسے العقیدۃ الواسطیہ کے جتنے بھی شروع ہیں ان شروع سے آپ کی واقفیت ہو۔ امام بربہاری رحمہ اللہ کی شرح السنہ، انتہائی ایک اہم کتاب منہج کو سیکھنے کے لیے، منہج سلف کو، اس کتاب سے آپ کو واقفیت ہو۔ امام شاطبی رحمہ اللہ کے الاعتصام بالکتاب والسنہ، انتہائی اہم کتاب ہے۔ شرح الطحاویہ، امام طحاوی کی جو کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، اس کے بہت سارے شروع ہیں، جن میں سب سے افضل شرح ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کی۔ اسی طرح الاصول الثلاثہ، انتہائی اہم کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی۔ اسی طرح دعوت اور تربیت سے جڑے جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے، جیسے علامہ ابن قیم کی مدارج السالکین ہے، ابن رجب حنبلی کی جامع العلوم والحکم ہے، اور جو معاصرین کی اس بارے میں کتابیں ہیں دعوت اور تربیت کے متعلق۔ اسی طرح مخالف کے ساتھ تعامل کیسے کرنا ہے اس بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتابیں۔ تو یہ کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ تو متقدمین کی کتابوں کی بات ہوئی۔ جو معاصر علماء ہیں انہوں نے اس باب میں بڑی خدمات انجام دی ہیں،
ان معاصر علماء کی کتابوں سے بھی آپ کو واقفیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب ان کتابوں کو پڑھ لیں ان مشائخ سے، تو پھر جو اصول ہے سلف کی ان کتابوں کی طرف آخر میں بڑھے، جو بڑی کتابیں ہیں جیسے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ امام لالکائی رحمہ اللہ کی، ان کتابوں کی طرف آخر میں آپ بڑھیں۔ مجموع الفتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، ان کتابوں کی طرف بعد میں بڑھیں۔ اب اگر کوئی بندہ سب سے پہلے الصواعق المرسلہ اٹھائے اور کہیں کہ مجھے منہج سیکھنا ہے، یہاں سے شروع کروں گا میں، درست ہوگا طریقہ؟ نہیں، پہلے اس سے جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو پڑھ لیں، آخر میں جا کر ان کتابوں کو پڑھیں، تب آپ ان کتابوں سے حقیقت میں فائدہ اٹھا پائیں گے۔ ورنہ بہت ساری چیزیں، بلکہ اکثر و بیشتر چیز آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گی، کچھ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ۔ تو معاصر علماء کی جو کتابیں ہیں، شیخ نے بڑی اچھی رہنمائی کی ہے اس کتاب کے اندر، بلکہ اصل جو کتاب ہے شیخ کی نا، اس میں باضابطہ شیخ نے ہفتہ واری آپ کی کتنی گھنٹی اس کتاب کی ہونی چاہیے، مہینے میں کتنی گھنٹیاں ہونی چاہیے، سال بھر میں کتنی گھنٹیاں ہونی چاہیے، پورا جدول دیا ہے اصل کتاب میں شیخ نے، کہ حقیقت میں سلفی بننا چاہتے تو بڑی محنت کرنی پڑے گی، ان کتابوں کو پڑھنا پڑے گا مشائخ سے، متون کو یاد کرنا پڑے گا، اس کے بعد ٹھوس علم آپ کے پاس آئے گا، اور علم و بصیرت کی بنیاد پر آپ سلفی بنیں گے۔ ورنہ دعوے دار بہت ہیں سلفیت کے، آپ ان سے 2-4 منٹ گفتگو کریں، پتہ چلے گا ٹائم فش ہے، بس کچھ نہیں ہے، بس دعویٰ ہی ہے، علم کے نام پر کچھ نہیں۔ تو جب تک علمی طور پر آپ مضبوط نہیں ہوں گے، اگر جذبہ آپ کے پاس ہے، اس کے باوجود قدم قدم پر ٹھوکر کھائیں گے۔ اور علمی دنیا میں آج بہت سارے مشائخ اسے محسوس کر رہے ہیں۔ بعض ایسے دعات جن کے یہاں منہج سلف کی غیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، لیکن علمی طور پر کمزور ہے، کیونکہ جو محنت چاہیے تھی وہ محنت بندے نے کی نہیں۔ اس وجہ سے بہت ساری جگہوں پر فحش قسم کی لغزش سرزد ہو جاتی ہے۔ تو ان کے جذبے کا تو ہم احترام کرتے ہیں، لیکن علمیت کے اندر آپ کمزور ہوں گے تو یہی حال آپ کا ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے علمی طور پر آپ کو مضبوط کرنا ہے آپ کو، اور اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ تو علمی طور پر کیسے مضبوط کریں گے؟ شیخ نے بے شمار کتابوں کا حوالہ دیا ہے، ان کی رہنمائی کی، ان کتابوں کو پڑھنا پڑے گا مشائخ سے۔ جیسے سب سے پہلے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں، جیسے مجموع فتاوی و مقالات متنوعہ، یہ بڑی ضخیم کتاب ہے، بے شمار ضخیم جلدوں میں یہ کتاب موجود ہے۔ اس کتاب میں جو دعوت کے ابواب ہیں، مخالف پر انکار کے ابواب ہیں، مختلف گمراہ فرقوں کے ساتھ کیسے تعامل کیا جائے، یہ ابواب ہیں۔ ان ابواب کو ضرور پڑھیں شیخ ابن باز کی مجموع الفتاوی سے۔ اسی طرح فتاوی نور علی الدرب کے نام سے شیخ کے فتاوے چھپے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی ان ابواب کو ضرور پڑھ لیں۔ اسی طرح کتاب التوحید کی ان کی شرح ہے، یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے، اس کتاب سے بھی فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اس کے بعد شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتابیں بڑی اہم کتابیں ہیں، جن میں سے 4 کتابوں کو خصوصی طور پر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ایک ہے العقیدۃ الواسطیہ کی شرح، ایک ہے السفارینیہ کی شرح، ایک ہے ثلاثۃ الاصول کی شرح، اور ایک ہے الصحوۃ الاسلامیہ۔ یہ بطور نمونہ ذکر کیا ہے، یہاں پر القول المفید کا تذکرہ نہیں ہے، اس کا بھی شامل کر لیں۔ کتاب التوحید کی جو ان کی شرح ہے القول المفید، انتہائی اہم شرح ہے یہ۔ بلکہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے جو دروس ہے یوٹیوب کے اندر، ان دروس کا بھی اہتمام ضرور کریں۔ شیخین کے بعد حقیقت میں شیخ البانی رحمہ اللہ کا نام ہونا چاہیے تھا، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ کی اس باب میں جو خدمات ہیں وہ کتابی شکل میں بہت کم ہے، اکثر دروس کی شکل میں ہے، فتاوی کی شکل میں ہے۔ بعض لوگوں نے جمع بھی کیا ہے کچھ فتاووں کو، لیکن اکثر دروس کی شکل میں ہے۔
مکتبہ شاملہ کے اندر موجود ہے یہ، یا یوٹیوب کے اندر موجود ہے، یا شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اندر موجود ہے۔ تو شیخ البانی کے ان دروس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ منہج سلف کی خدمت میں شیخ البانی کے بھی جہود انتہائی زیادہ ہے، بڑی خدمات ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کی، تو شیخ البانی کے ان دروس سے بھی ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد شیخ محمد امان الجامی رحمہ اللہ کی کتاب، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور ہر کتاب اپنی جگہ پر انتہائی اہم ہے، جیسے کہ الصفات الالہیہ فی الکتاب والسنہ، اسی طرح حقیقت الدعوت الی اللہ، اسی طرح مقالات فی المنہج السلفی، اسی طرح اخوان المسلمین کی تنقید میں جو شیخ کے دروس ہیں بالعموم، ان تمام دروس کو سنتے جائیے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الاصول الستہ، بڑی اہم کتاب ہے یہ، اس کی شرح بھی شیخ محمد امان الجامی رحمہ اللہ نے کی ہے، یوٹیوب پر موجود ہے۔ تو شیخ محمد امان الجامی رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو ضرور پڑھتے جائیں۔ اسی طرح شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ، معاصرین میں منہج سلف کی خدمت کرنے والوں میں انتہائی ایک عظیم نام، جنہوں نے اپنی زندگی منہج سلف کی ترویج اور نشر و اشاعت میں گزار دی، بے شمار کتابیں تصنیف کی، 25-30 یا اس سے زائد کتابیں ہوں گی جو شیخ کی چھپی ہوئی ہیں۔ باضابطہ ویب سائٹ ہے شیخ کے نام سے، اس ویب سائٹ کے اندر بھی شیخ کے بے شمار دروس آپ کو مل جائیں گے، مکتبہ شاملہ کے اندر بھی بے شمار کتابیں شیخ کی مل جائیں گی۔ ان تمام کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے، ان کتابوں کو پڑھیں، تب خصوصاً جو معاصرین گمراہیاں ہیں، گمراہ فرقے ہیں، خصوصاً اخوان المسلمین کا جو فتنہ ہے، اس فتنے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ کی کتابیں ضرور پڑھیں، ان کے دروس سے ضرور استفادہ کریں۔ اخوان المسلمین کے فتنے سے واقفیت حاصل کرنا اگر کوئی کما حق ہو چاہے تو شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ کی کتابوں سے کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا ہوا، بلکہ اس جماعت کو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اگر کسی نے بے نقاب کیا ہے تو شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ ہی ہے۔ اسی وجہ سے اخوانیوں کو سب سے زیادہ اگر کسی سے تکلیف ہے تو شیخ ربیع الہادی المدخلی سے، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ سے، بلکہ جو بھی اخوانیت پر رد کرے اس پر مدخلی ہونے کا لیبل لگا دیتے ہیں وہ کہ تم مدخلی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ کی وجہ سے، کیونکہ شیخ ربیع نے ہی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس جماعت پر اور ان کے رؤساء پر رد کیا ہے، چاہے سید قطب پر ہو، چاہے قرضاوی پر ہو، چاہے دوسرے لوگوں پر ہو، عبد الرحمن عبد الخالق پر ہو، یا دوسرے جو سرغنے ہیں اس جماعت کے، ان کے بڑے بڑے سرغنوں کو ننگا کر دیا ہے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ نے، ان کی کتابوں سے عبارتیں نقل کر کے۔ اس وجہ سے اخوانیوں کو سب سے زیادہ شیخ سے چڑ ہے، اور جو بھی ان پر رد کرے ان پر مدخلی ہونے کا طعنہ لگا دیتے ہیں، لیبل لگا دیتے ہیں۔ یہاں پر 5 کتابوں کا تذکرہ کیا گیا جی لگاتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں، بلکہ بعض لوگوں کی طرف سے ہمارے اوپر نقد ہونا ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، وہ تعریف کریں تو ذرا ٹینشن کی بات ہے کہ آخر ایسے لوگ بھی ہماری تعریف کیوں کرتے ہیں، کہاں سے انہیں ہمارے اندر کوئی ایسی غلطی مل گئی، ایسا انحراف مل گیا کہ وہ لوگ بھی ہماری تعریف کرتے ہیں جن کے اوپر ہم نقد کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ تعریف کریں تو افسوس کی بات ہے، اور وہ اگر ہمارے اوپر تنقید کریں تو اس کا مطلب کہ محنت ٹھکانے لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر مخلص ہیں تو اللہ رب العالمین کے پاس آپ کا اجر محفوظ ہے، اس لیے اخلاص بہت ضروری ہے۔ اس لیے شروع سے بار بار کہا جا رہا ہے کیا کہ سلفیت لوگوں کے پیچھے پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اصل سلفیت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، جس طریقے پر اللہ نے مشروع کیا ہے اس طرح زندگی گزارنا، یہ اصل سلفیت ہے۔
دین کی اتباع کرنا، جو اسلام اللہ کے رسول دے کر گئے اس اسلام کو فالو کرنا، یہ اصل سلفیت ہے۔ اور اسی میں یہ داخل ہے کہ جو گمراہ لوگ ہیں اور ان کی گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو صرف دین کی حفاظت کے لیے مجبوراً ہمیں ان کے اوپر کلام کرنا پڑتا ہے، ورنہ ہمارے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں کہ ان کے پیچھے ہم پڑے رہیں، اور ہر ایک کے پیچھے ہم پڑھتے بھی نہیں، بس انہی کے بارے میں لکھتے ہیں جن کے بارے میں لکھنا مجبوری ہو جاتا ہے، یا بولتے ہیں جن کے بارے میں بولنا مجبوری ہو جاتا ہے، ورنہ بولنے والے تو ہزاروں ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک بھائی نے ایک شخص کے بارے میں لکھا فیس بک پر کہ یہ بندہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مسلسل طعن و تشنیع کرتا ہے، اور ہمارے سلفی علماء اس کے بارے میں کبھی کیوں نہیں لکھتے، اس کا رد کیوں نہیں کرتے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی شخص زبان درازی کرے تو یہ سلفی علماء فوراً ایکشن لیتے ہیں، اور یہ بندہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طعن و تشنیع کر رہا ہے اور کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتا۔ تو بہت سارے بھائیوں نے جواب وہیں پر دیا کہ اس بندے کے بارے میں آپ کے توسط سے ہی ہمیں جانکاری ملی، ہم جانتے بھی نہیں تھے اس کے بارے میں، اور شاید اکثر و بیشتر لوگ اسے نہیں جانتے ہیں، تو اس کے بارے میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت ہے؟ اس کے اوپر رد کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو شہرت دینا، کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کے پیچھے پڑنے کی۔ اگر کوئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بدزبانی کرے اور ایک دم مغمور ہو، اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہو، اس کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ معاصرین منحرفین میں سے کن لوگوں پر سب سے زیادہ علماء نے تنقید کی ہے؟ مولانا مودودی پر، انجینئر علی مرزا پر، سلمان ندوی پر، یہاں تک کہ انڈیا میں اسحاق جھالوی پر بھی وہ رد نہیں کیا جاتا، حالانکہ اس بندے نے بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر بڑی زبان درازی کی ہے، لیکن اسحاق جھالوی کا فتنہ ہمارے اس معاشرے میں نہ کے برابر ہے یا نہیں؟ آپ نے سنا اسحاق جھالوی کا نام؟ بہت سارے لوگ نام بھی نہیں جانتے۔ تو اسحاق جھالوی بھی اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کرتا ہے جیسے کہ انجینئر علی مرزا کرتا ہے، لیکن اسحاق جھالوی کا ہم کیوں نہیں ذکر کرتے؟ کیونکہ اس کے فتنے سے ہمارے لوگ ابھی تک اللہ کے فضل سے محفوظ ہیں، نہ جانتے ہی نہیں اس کا نام۔ تو جس کے بارے میں جانتے نہیں اس کے بارے میں آپ بیان کریں، اس کا مطلب کہ اس کے فتنے کو آپ گویا کے بڑھاوا دے رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی بدعتی کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر اس کے اوپر رد کرنا اس کی مدد کرنے کے مترادف ہے، اور ہم ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ جی، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا؟ تو یہی ہے ان لوگوں کا، یہ لوگ جان بوجھ کر بدنام ہونا چاہتے ہیں تاکہ کچھ تو نام ہو جائے۔ تو شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ کی چند کتابوں کے یہاں تذکرہ ہے، اور جس کتاب کا نام پہلے نمبر پر ہے، میرے نزدیک شیخ کی تمام کتابوں شاید سب سے افضل یہی کتاب ہے، منہج الانبیاء فی الدعوۃ الی اللہ فیہ الحکمۃ والعقل۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ منہج الانبیاء فی الدعوۃ الی اللہ فیہ الحکمۃ والعقل، انتہائی اہم کتاب ہے اصول الدعوہ پر۔ ابھی ہم نے کہا نا اصول الدعوہ کے اندر جو کتابیں ان کو پڑھنا چاہیے، آپ اگر صرف ایک کتاب پڑھ سکتے ہیں اصول الدعوہ پر تو شیخ ربیع المدخلی کی کتاب پڑھ لیں، منہج الانبیاء فی الدعوۃ الی اللہ، انتہائی اہم کتاب ہے یہ۔ میں نے اس کتاب کے اوپر ایک دورہ قائم کیا تھا میسور میں گزشتہ سال، یوٹیوب پر موجود ہوگا یہ، تو جو لوگ سن سکتے ہیں اس دورے کو سن لیں۔ 3-4 گھنٹے میں اس کتاب کا خلاصہ ہم نے پیش کیا تھا، یہ موجود ہے یوٹیوب میں۔ اسی طرح موقف اہل السنہ من اہل الاہواء، اسی طرح الحد الفاصل بین الحق والباطل، اسی طرح العواصم مما فی کتب سید قطب من القواسم، قواسم ہے، صاد میم چھوٹ گیا ہے، وہاں بڑھا لیں۔ 5ویں نمبر پر کشف موقف الغزالی من السنت و اہلہا، یہ غزالی متقدمین میں سے نہیں، معاصر میں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی گمراہیاں پھیلاتا ہے۔ اس کے بعد شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی کتابیں، شیخ کے بھی بڑے جہود ہیں منہج سلف کی نشر و اشاعت میں، اور معاصرین علماء میں شیخ ربیع المدخلی کے بعد اگر اخوانیوں کو سب سے زیادہ کسی سے الرجی ہے
تو دوسرے نمبر پر ہم کہہ سکتے ہیں کون؟ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، ننگی تلوار ہیں ان منحرفین کے لیے، ان بدعتیوں کے لیے۔ شیخ کی بے شمار کتابیں چھپ چکی ہیں منہج سلف کی نشر و اشاعت میں، جن میں سے سب سے پہلے نمبر پر الاجوبۃ المفیدہ عن اسئلۃ المناہج الجدیدہ، یہ شاید شیخ کی سب سے افضل کتاب ہے منہج سلف کو سیکھنے اور سکھانے کے تعلق سے۔ اس کتاب کا ترجمہ فضیلۃ الشیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ نے کیا ہے، صوبائی جمعیت سے کتاب چھپی ہوئی ہے، اور اس کے دروس بھی آپ کو یوٹیوب کے اندر مل جائیں گے شیخ نے، اور شاید کہ ابھی بھی چل رہے ہیں شاید دروس ہی۔ تو یہ کتاب بڑی اہم کتاب ہے، آپ عربی پڑھ سکتے ہیں، عربی پڑھیں، اگر کوئی عربی نہیں جانتا تو کم از کم اردو میں اسے پڑھ لیں، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ لیکن جو عربی پڑھ سکتے ہو، مشورہ یہی ہے علی الاطلاق کسی بھی کتاب کو ترجمے کی طرف کب دیکھیں؟ جب ضرورت پڑے، ورنہ ترجمے کی طرف طلبہ علم کو حتی الامکان دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بلکہ عام کتابیں بھی جو آپ پڑھتے ہیں نا، جیسے اردو کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ عربی عبارت آتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ، تو عربی عبارت پڑھیں، اس کا ترجمہ نہ پڑھیں، آپ کو ترجمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا وقت آپ کا بچا۔ میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں اس مصنف کا جو عربی عبارت لکھ دیتے ہیں کہ الحمدللہ اردو پڑھنے کی اب ضرورت نہیں ہے، عربی سے سمجھ گیا آپ نے ترجمہ کیا ہوگا، تو ہمیں اس ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو طلبہ علم کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کہیں پر ضرورت پڑے تو اس کی طرف رجوع کریں، ترجمے کی طرف۔ جو ترجمہ جو عربی زبان نہیں جانتے وہ ضرور ترجمے سے اس کتاب کو پڑھیں، بڑی اہم کتاب ہے۔ فقہی مسائل میں ہے، فقہی مسائل میں بہت سارے موقعوں پر ایسا لگتا ہے کہ ہم تو یہ الزام نہیں لگا سکتے، لیکن بہت سارے موقعوں پر لگتا ہے کہ حنبلیت کو راجح قرار دے رہے ہیں، مذہب حنبلی کے اندر جو موقف ہے اسی موقف کو راجح قرار دے رہے ہیں۔ اس لیے فقہی مسائل میں ہم شیخ صالح الفوزان کی طرف عموماً طلبہ کی رہنمائی نہیں کرتے، خصوصاً ان مسائل میں جن میں علماء کے مابین اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے مشائخ کی طرف رجوع کریں جو کسی بھی مذہب کی قید سے بالاتر ہو کر کتاب و سنت سے مسائل کو کیا کرتے ہیں؟ راجح قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بھی مذہب سے ذرہ برابر بھی ہی نہیں ہوتے، طرف داری نہیں کرتے، یا جان بوجھ کر ہو یا غیر شعوری طور پر ہو۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے، اگر کوئی کسی مذہب کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، غیر شعوری طور پر کیا ہوتا ہے، وہ اس مذہب کی بعض مسائل کو راجح قرار دیتا ہے، غیر شعوری طور پر۔ آپ کو ابھی احساس نہیں ہے، انڈیا میں رہنے کی وجہ سے کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں مذہب حنفی کو آپ راجح قرار دیتے ہیں۔ احساس کب ہوگا آپ کو؟ جب ایسے ماحول میں جائیں گے جہاں پر آپ کے ساتھی کچھ مذہب مالکی کو فالو کرنے والے ہیں، کچھ مذہب حنبلی کو فالو کرنے والے ہیں، کچھ مذہب شافعی کو فالو کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ تم اس وجہ سے اس مسئلے کو راجح قرار دے رہے ہو کیونکہ تم حنفی ہو۔ آپ کہیں گے کہ حنفیوں کے ساتھ ہی مناظرہ کرتے ہو، ہماری زندگی گزرتی ہو، تم ہمیں حنفی ہونے کا طعنہ دیتے ہو، یعنی ہم تو مان نہیں سکتے تم حنفی ہی ہو، وہ زبردستی ہمیں حنفی بناتے ہیں۔ اب کہیے یہ الزام ہم پر درست ہے کہ ہم حنفی ہیں؟ میرا ماجسٹر کا جب مناقشہ ہوا، ماجسٹر کے رسالے کا، تو میرے جو مناقش تھے، مناقشہ شروع کرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ کچھ ملحوظات عمومی ہیں، اور ان میں سے بعض ملحوظات پر حد سے زیادہ انہوں نے سختی دکھائی اور بہت لعن طعن کیا مجھے۔ ان میں سے ایک الزام کیا تھا؟ مجھ پر حنفی ہونے کا الزام لگایا کہ تم متعصب قسم کے حنفی ہو، اس وجہ سے تم نے بہت سارے مسائل کو راجح قرار دیا ہے جو علماء احناف کے نزدیک راجح ہیں۔ تو جو ہمارے ساتھی تھے انڈین، وہ تو ہنسنے لگے،
اب سوچے کوئی ہمیں اگر حنفی ہونے کا الزام لگا ہے تو الزام کہاں تک درست ہے؟ یہ جو بھی جانتا ہے حقیقت وہ کہے گا کہ یہ بالکل ہی ہو نہیں سکتا، لیکن وہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ وہ یہی جانتے کہ انڈیا کے اندر مذہب حنفی رائج ہے اور ہم نے اس قول کو دلیل کی بنیاد پر راجح قرار دیا ہے، لیکن اس سامنے والا کیا سمجھ رہا ہے کہ حنفی ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو راجح قرار دیا ہے۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ شیخ صالح الفوزان کے بہت سارے مسائل ہو سکتا ہے کہ دلیل کی بنا پر انہوں نے راجح قرار دیا ہو، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ حنبلیت کی بنا پر انہوں نے راجح قرار دیا، اس لیے ہم نیت پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں لگتا ہے ہمیں بھی کہ شاید کہ حنبلیت کو وہ کیا کر رہے ہیں، راجح قرار دے رہے ہیں، جو مذہب حنبلی کے اندر ہے۔ دلائل کے اعتبار سے وہ اقوال ہمیں مرجوح نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہم دلیل کے متبع ہیں۔ شخصیت ہمارے نزدیک کیا ہے؟ دلیل کا محتاج ہے، اس لیے دلیل کی اگر اعرف الحق تعریف اہلہ، آپ حق کو پہچانے، اس حق کے ساتھ کون کھڑا ہے آپ کو پہچان میں آ جائے گا، اس لیے جو حق کے ساتھ کھڑا ہوگا ہم اس کو سپورٹ کریں گے، جو حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، کسی مسئلے میں ان سے لفظ شرزد ہوئی، وہاں پر ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شیخ کی کتاب ہے اعانۃ المستفید بشرح کتاب التوحید، شرح الواسطیہ، شرح الطحاویہ، التوحید یا عباد اللہ، محاضرات فی العقیدۃ والدعوہ، شرح مسائل الجاہلیہ، اسی طرح فرق ضالہ کے بارے میں جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، اسی طرح بعض کتاب کے اخطاء کو بیان کرنے میں جو خدمات انجام دی ہیں۔ یہاں پر ایک نمبر یہاں پر سائیڈ میں آپ دیکھیں گے، یہ نمبر کون سا ہے؟ 1، 5، 4، پھر 2 اور 3، یہ ہے شیخ کی ان کتابوں کے پڑھنے کا تسلسل کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ الاجوبۃ المفیدہ پڑھیں، دوسرے نمبر پر لمحۃ علی الفرق الضالہ، پھر البیان لاخطاء بعض الکتاب، پھر چوتھے نمبر پر شرح الواسطیہ، اور 5ویں نمبر پر اعانۃ المستفید، ٹھیک ہے۔ یہ ترتیب ہونی چاہیے شیخ کی کتابوں کے پڑھنے کی۔ اس کے بعد شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ کی کتابیں بھی بڑی اہم ہیں، 2 کتابوں کے یہاں تذکرہ ہے، حکم الانتباہ اور حلیۃ طالب العلم، اور آخر میں شیخ عبدالسلام البرجس کی کتابوں کی طرف رہنمائی کی ہے، الحجج القویہ علی ان وسائل الدعوہ توقیفیہ، اسی طرح عوائق الطلب، اسی طرح المشروع والممنوع من التوسل، اور پھر معاملۃ الحکام فی ضوء الکتاب والسنہ، معاملۃ الحکام فی ضوء الکتاب والسنہ، اور المعتقد الصحیح، جن میں سے چوتھی نمبر کی جو کتاب ہے معاملۃ الحکام فی ضوء الکتاب والسنہ، انتہائی اہم کتاب ہے، بلکہ شیخ کی تمام کتابوں پر یہ کتاب بھاری ہے، ضخیم جلد میں ہے، اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس طریقے سے اختصار کے ساتھ ہم نے تقریباً 40 صفحے کی کتاب کو پڑھا، اور ہمارے سامنے الحمدللہ یہ تلخیص موجود ہے، زندگی بھر انشاءاللہ یہ تلخیص ہمیں فائدہ دے گی۔ اب آخر میں کچھ سوالات آپ سے ہوں گے، جو جواب دیں گے ان کے لیے روپیے پیسے کی شکل میں بھی انعام ہو سکتا ہے اور کتاب کی شکل میں بھی۔ سب سے پہلے کتاب اور کاپی بند کر دیں، ہاں اس کو آپ بند کر سکتے ہیں، کتاب اور کاپی بند کر دیں۔